حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس ایک عیسائی اور ایک یہودی آیا اور آپ کو لاجواب کرنے کے لیے دو سوال کیے۔ آپ یہ بتاؤ وہ کون سی چیز ہے جو ہم دیکھتے ہیں لیکن اللہ نہیں دیکھتا؟ آپ کہتے ہو قرآن میں ہر چیز کا علم ہے، وہ کیا ہے جو قرآن میں نہیں ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ مسکرائے اور آپ نے کہا، اللہ خواب نہیں دیکھتا کیونکہ اللہ کو نیند نہیں آتی۔ قرآن میں سب کچھ لکھا ہے، جھوٹ نہیں لکھا۔ ایک شخص نے بادشاہ کی خدمت کا ارادہ کیا۔ بادشاہ نے کہا، جاؤ علم حاصل کرو حتیٰ کہ تم میں میری خدمت کی صلاحیت پیدا ہو جائے۔ جب وہ علم کے حصول میں مشغول ہوا، علم کی لذت چکھی، تو بادشاہ نے اس کی طرف پیغام بھیجا۔ اس نے کہا، اب تعلیم کو خیر آباد کہہ دو، تم میں میری خدمت کے قابل ہو گئے ہو۔ اس شخص نے جواب دیا، میں اس وقت تیری خدمت کا اہل تھا جب تو مجھے اس کا مستحق نہیں سمجھتا تھا، اب تو مجھے اپنی خدمت کا اہل سمجھتا ہے، مگر میں خود کو اللہ تعالیٰ کی خدمت کا اہل سمجھتا ہوں، کیونکہ میں اپنی جہالت سے صرف یہی سمجھتا تھا کہ دروازہ صرف تیرا ہی ہے، مگر اب مجھے علم سے معلوم ہوا ہے کہ حقیقی دروازہ میرے رب کا دروازہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے رومال کی تاثیر بھی عجیب۔ سیدنا عمر بن خطاب کے دور خلافت میں مدینہ طیبہ میں ایک مرتبہ آگ نکلی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت تمیم داری کو بھیج دیا۔ انہوں نے اپنے رومال کو چابک کی طرح بنا لیا اور اس رومال کو آگ پر مارنا شروع کر دیا۔ آگ اس طرح پیچھے ہٹی جیسے چابک کے لگنے سے جانور بھاگ رہا ہوتا ہے۔ چونکہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان کو دعائیں تھیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کپڑے میں ایسی تاثیر رکھ دی کہ اس کی برکت سے آگ ہٹتی ہٹتی جہاں سے آئی تھی بالآخر وہیں پہنچ گئی۔